اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ، اور جب بیت الخلاء میں داخل ہو، اللہم انا نعوذ بک من الخبث والخبائث۔ وہ خبث و خبائث بھی اسی شیطان کی نسل ہے۔ اور جب بیوی سے ملاقات کرنے لگو تو یکدم جپٹا مت مارو۔ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، پڑھ لو، خدایا ہمیں شیطان سے دور فرما یا شیطان ہم سے دور فرما، اور جو بچہ آپ دینے والے ہیں اس کو بھی شیطان کے شر سے بچا۔ بخاری شریف میں ہے ان قدر لہ ولد، اگر اس ملنے سے بچہ بن گیا لم یضر شیطان۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ایک آدمی چٹ پٹ جا کے ملتا ہے اور تجھے ایک ہی کام آتا ہے، ولوج خروج، تو کلمہ نہیں جانتے ہیں، زنا ہو رہا۔ پیغمبر کے آداب کے مطابق ملو، جو بچہ پیدا ہوا عالم فاضل بنے گا، جو بچی پیدا ہوئی پاک دامن حفیفہ عالمہ فاضلہ خاندانوں کو آباد کرنے والی بنے گی۔ لم یضر شیطان، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر دہشت گرد بنے گا، اس کی وجہ سے آپ کو بھی ہتھکڑیاں پڑے گی، اس کی وجہ سے پورا خاندان بدنام ہو جائے۔ ہر مقام جہاں استعاذہ ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے اور عمل کرنے کی کوشش ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام پر جو رحمان الرحیم ہے۔ بسم اللہ، کیونکہ مشرکین کہتے تھے بسم اللہ تھے والعزا، اس کے مقابلے میں آیا بسم اللہ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ بسم اللہ یعنی افتتح، ابتدع، اشرع، فعل کی ضرورت نہیں رہی ہے، کیونکہ شروع اور افتتاح اور ابتدا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چونکہ ردن علی المشرکین ہے، اس لیے اسی طرز کا کلمہ آیا ہے بسم اللہ۔ بسم اللہ دیکھو، ایک دفع مضرت ہے، دفع مضرت کے لیے تعوذ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسری جلب منفعت ہے، فوائد لینے کا طریقہ ہے، اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ میں اللہ تعالیٰ کا ایک علم ذات آ گیا، لفظ اللہ، کیونکہ ہر طرح کے مشکلات کے لیے ایک خدا کافی ہے، اور خیر و برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بھی آ گئے، الرحمن الرحیم، کیونکہ اللہ جب مہربان ہو جائے تو کئی قسم کے احسانات فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ سابقہ شرائع میں قرآن کریم میں ہے کہ نوح علیہ السلام جب کشتی میں بیٹھ گئے تو انہوں نے فرمایا بسم اللہ مجرہا و مرساہا، خداوند تعالیٰ ہی اس کو چلائے گا اور روکے گا۔ اور حضرت سلیمان نے جو بلقیس کو خط لکھا تھا ملکہ سبا کو، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یہ خط سلیمان کی طرف سے اللہ کے نام پر جو رحمان الرحیم ہے۔ آثار و اخبار میں ہے کہ اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسم تعالی بسم اللہ جل وعلا کئی قسم کے کلمات لکھتے تھے خطوں میں، لیکن جب سورۃ نمل کی یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے اس کے بعد ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کیا۔ اور ام المومنین فرماتی ہے، مسلم اور ترمذی کی حدیث میں، کان افتتاح صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللہ اکبر وکان افتتاح قراءتہ بالحمد للہ رب العالمین۔ نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر اور قراءت شروع کرتے وقت الحمد للہ رب العالمین۔ اس لیے امام مالک کے نزدیک فاتحہ سے پہلے تعوذ و تسمیہ منع ہے، مکروہ ہے۔ 519 میں شروع کردہ اور 540 میں مکمل، اولین کی تفسیروں میں یہ تفسیر ہے، اور اس سعادت ہے اکثر العلوم کی کہ اس کے زاویے قلمرو سے یہ شائع ہوئی اور مفت تقسیم ہو رہی، الحمدللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ لفظ اللہ اس میں جامد ہے، اور کہتے ہیں سیبوے اس نے بھی اس قول کی ترجیح دی تھی کہ لفظ اللہ اس میں جامد ہے۔ مرنے کے بعد ان کی مغفرت اس سے ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے نام کو بھی توحید کے عقیدے سے پیش کیا ہے۔ اللہ یہ عالم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ والنعوتیہ۔ اللہ علم لذات واجب الوجود، اردو والے نئی روشنی والے ڈرے نہیں، یہ سب ان کا سبق ہے اور علم ہے، کچھ چیزیں مخصوص ہے عقائد پڑھنے والے طلباء کے ساتھ۔ وہ عالم یہ نام ہے، خاص نام ہے، لذات واجب الوجود اس ذات کے لیے جو یقیناً موجود ہے، المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ والنعوتیہ، جو جامع ہے تمام کمالات کے اور سب شرف اور محامد اس میں ہیں۔ وہ علم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ والنعوتیہ۔